here and accompanying us on the plane journey back home. میں بیٹی ہوں شہید ذوالفقار کی، میں وارث ہوں صاحب تخت دار کی، میں اٹھی بھٹو کا تھامے علم، سینے میں چھپائے تمہارے ہی غم، بس اپنے مولا سے کرم کی سوالی ہوئی، میری ماں بہنوں بیٹیوں رکھنا، آپ کا ملک میرا ملک خطرے میں ہے. سوچنا ذرا سوچنا. محترمہ شہید کر دیجیے. کسے بے نظیر پھر آنا نہیں، لوکاں عشق دا میلہ لاؤنا نہیں، چارے صوبیاں دی زنجیر بنی، نالے ملک دیاں تقدیر بنی، جن جندڑی او دی بنائی سی، اونے انج دی لکھی جدائی سی، سارے جگ وچ پئی دہائی سی، بھٹو دی بیٹی آئی سی، آئی سی انج آئی سی، عمران دی پئی جدائی سی. السلام علیکم ناظرین، پروگرام اگر کے ساتھ عامر غوری. یہ امیجز جو آپ نے دیکھے آپ کو صرف ایک طرح یاد دلانا چاہتے ہیں اس پولیٹیکل سفر کا، اس شخص کے، اس پرسنالٹی کے جو پاکستان کی سیاست کے اندر جو چند بڑے نام ہیں ان میں سے ایک، اور آج سے 6 سال پہلے یہ نام ہم سے جدا ہو گیا تھا. یہ امیجز دیکھتے ہوئے اور جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آواز تھی جب وہ شکر ادا کر رہی تھی دبئی پر، میڈیا کے کچھ لوگوں کا کہ آپ کا شکریہ کہ آپ ایک ہسٹورک سفر کے اوپر ان کے ساتھ ہیں. میں بھی وہاں پر موجود تھا، ایک ٹیلی ویژن چینل کی جو نیوز بیم تھی اس کو ہیڈ کر رہا تھا. ان کے ساتھ وہ سفر جو ہے جس کے اندر ہم دبئی سے کراچی پہنچے تھے، امید یہ تھی کہ ایک دفعہ پھر ایک آمریت کا دور ختم ہوگا. حالانکہ اس طرح کی باتیں ہم سارے لوگ کر رہے تھے، پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی، کہ اگرچہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جنرل مشرف کے ساتھ ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے واپس پاکستان آ رہی تھی جس کے اندر امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ممالک جو ہیں اس کی بیکنگ کر رہے تھے، لیکن امید یہ تھی کہ پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر آمریت کا دور ختم ہوگا اور بے نظیر بھٹو صاحب اپنے ساتھیوں کے ساتھ جمہوریت کو لے کے چلیں گی. لیکن اس جہاز کے اوپر جس وقت میری ان سے بات ہوئی تھی، ون آف دا لاسٹ انٹرویوز، میں نے ایک دفعہ پھر اپنے خدشات کا اظہار ان سے کیا تھا کہ محترمہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ شاید آپ کو ٹریپ کر کے واپس لایا جا رہا ہے، شاید آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہ ہو. مجھے ابھی تک بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ورڈ یاد ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ عامر غوری صاحب پھر اللہ مالک ہے. اس کے بعد وہ امیجز ہیں جو اس سیڑھیوں کے اوپر دعا مانگتے ہوئے، بہت سارے امیجز، مکسڈ ایموشنز ہیں. آج جس وقت ہم وہ تمام لائیو کوریج دیکھ رہے تھے گڑی خدا بخش سے، جہاں پر بے پناہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اپنا جو بھی ان کا دل میں ان کے جو ذہن کے اندر خیالات تھے اور دل کے اندر جو ایموشنز تھے ان کو لے کے وہاں آئے ہوئے تھے، اور اپنا خراج تحسین پیش کرتے ہوں گے بھٹو خاندان کو. پاکستان کے اندر جو سیاست کے اندر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس میں بے پناہ مطلب ڈفرینٹ جو اوپینینز ہیں کہ کیا وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کتنی میننگ فل تھی، کتنی پازیٹیو تھی، کتنی نہیں تھی. لیکن دکھ جو ہے وہ ساروں کا کامن تھا. کل جو خبریں ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی بنیں گی بلاول بھٹو صاحب کی تقریر کے ساتھ، جب انہوں نے کہا کہ اگلے آنے والے الیکشن سے پہلے وہ تمام لوگ جو امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ اب بھٹو خاندان کے جو نئے چہرے ہیں وہ سیاست میں شامل ہوں گے، انہوں نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے. اور تمام باتیں آج میرے اسپیشل پروگرام کے اندر دو دیرینہ ساتھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، ڈاکٹر صفدر عباسی اور ناہید خان اسپیشل مہمان ہیں لاڑکانہ سے. ایک تو ان کو میں ویلکم کروں گا پروگرام میں اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ ان 6 سالوں میں جب بے نظیر بھٹو نہیں رہی تو یہ پیپلز پارٹی جو ہے ایز اے پولیٹیکل فورس کہاں جا رہی ہے. اس وجہ سے کہ خواہش ڈیفینیٹلی ان تمام لوگوں کی جو پاکستان میں جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سمٹمز تو بڑا ضروری ہے جو بھٹو خاندان کی طرف سے آیا تھا. بلاول بھٹو کے ورڈز تھے کہ جمہوریت جو ہے سب سے بڑا انتقام ہے ان تمام فورسز سے جو پاکستان میں جمہوریت کو نہیں دیکھنا چاہتے. تو یہ پارٹی جو ہے یہ کہاں کھڑی ہے، یہ قربانیاں یہ کہاں کھڑی ہیں. صفدر عباسی صاحب ویلکم ٹو دا پروگرام، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آپ مجھے پتا ہے کہ آپ آج سارا دن وہاں مصروف تھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں میاں بیوی وہاں موجود تھے،
لوگوں کا ایک ہجوم تھا، لیکن آپ کی اپنی فیلنگ کیا تھی؟ یہ مطلب کتنا بڑا آپ یہ سمجھیے کہ واقعہ پاکستان کی سیاست میں، اور سمجھتے ہیں کہ پارٹی کہاں گئی؟ تو ان کے جو آنسو بہے تو پوری قوم کے آنسو ان کے ساتھ بہے تھے، اور ایک امید کی کیفیت سے، کیونکہ ہم ایک لمبی ڈکٹیٹرشپ سے نکل رہے تھے، تو پاکستان کے عوام کی امیدیں جو تھیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بندھی ہوئی تھی. اور 27 دسمبر کو جب ان کی شہادت ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹیج پہ غالباً محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس ملک کی واحد نان کنٹروورشل ترین لیڈر تھیں، اور دنیا پاکستان، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں ہر آنکھ جو تھی ان کے لیے اشکبار تھی، اور ان کے لیے آنسو بہا رہی تھی کہ یہ واقعہ کس طرح ہو گیا. اور ہر آدمی جو نے یہ محسوس کرا تھا کہ جی آج شاید ان کی جو ہوپس تھے یا جو ان کی جو امیدیں تھیں وہ آج ٹوٹ گئی. تو آج کا دن یقیناً 6 سال کے بعد جب ہم ریٹروسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو آج جس طرح آپ نے دیکھا، ظاہر ہے وہاں پہ لوگ بھی اکٹھے ہوئے، اور لوگ آتے ہیں، لوگ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کر پہلے 4 اپریل 1979 کو، اور اب 27 دسمبر 2007 سے لے کر اب تک 27 دسمبر کو تمام کے تمام لوگ آتے ہیں اس کمٹمنٹ کو اپنے نبھانے کے لیے، ان کی مزار کے اوپر حاضر کمٹمنٹ کو نبھانے کے لیے جو انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کی تھی. کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ دونوں نے اپنی کمٹمنٹ اس ملک کے عوام کے ساتھ نبھائی، اور اپنی وہ جو ان کی شناخت تھی اس ملک کے غریب، مزدور، مفلوق الحال، پسے ہوئے طبقات، مڈل کلاس پروفیشنلز، ان تمام لوگوں کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ تھی وہ انہوں نے نبھائی. اسی وجہ سے لوگ ان کو ریپے کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں آج کا بھی جو یہ گڑی خدا بخش بھٹو میں ہجوم تھا، یا جو لوگ آئے، جو بڑی تعداد میں لوگ آئے، وہ اپنی اس کمٹمنٹ کے تحت آئے جو کمٹمنٹ انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ رکھی تھی. اور آج جب ناہید صاحب جی میں مکمل آج جب ہم ریٹروسپیکٹ میں دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک خلا پیدا ہوا ہے پاکستان کی قومی قیادت میں، اور ایک خلا پیدا ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی قیادت میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس خلا کو پر کرنے کے لیے جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ایک آئیڈیولوجیکل فینومینن کو دوبارہ جو نا ٹھیک نہیں کیا جاتا ہے، یا ایک نظریاتی سیاست کو دوبارہ اپنایا نہیں جاتا، اور جب تک پارٹی کے اندر ایک انٹرنل ڈیموکریٹک سسٹم کو نہیں لایا جاتا، جب تک ڈیموکریٹائزیشن پارٹی کی نہیں ہوتی، انسٹیٹیوشنلائزیشن نہیں ہوتی، تب تک میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بلاول صاحب کے لیے غالباً اتنے ہی پرابلمز ہوں گے جتنے کہ اب ہمیں نظر آ رہے ہیں اس وقت. بالکل صحیح بات ہے. ناہید صاحب، آپ جو ہیں مس بھٹو کے ساتھ آپ بے پناہ آپ کا وقت گزرا، لوگوں کا خیال تھا کہ آپ بالکل ان کی قریب ترین ساتھی تھیں. میں مطلب آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا وہ پوچھ کے ان لمحات کے بارے میں، لیکن میرا خیال ایک دفعہ پھر دوبارہ ریوائیو کرنا ضروری ہے. جو ایموشنز ہیں اس طرح سے کہ جب آپ ان کے ساتھ آئی تھیں اس جہاز کے اوپر، آپ کو بھی امید تھی ہم سارے لوگوں کی طرح پاکستان میں جمہوریت کی، لیکن جس وقت یہ واقعہ ہوا ہے لیاقت باغ کے باہر، اس وقت آپ وہاں اس گاڑی کے اندر موجود تھیں. اگر آپ صرف وہ جو ایموشنز ہیں اپنے کہ کتنا بڑا حادثہ ہے پاکستان کے ساتھ، بھٹو خاندان کے ساتھ، اگر اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے عوام کے لیے دوبارہ سے ریوائیو کر سکیں پلیز. دیکھیے جی، 27 دسمبر کا واقعہ بہت ہی افسوسناک اور بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے، جو میرا خیال ہے میرے لیے بیان کرنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. جس طرح 27 دسمبر کے دن میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ دیکھا تھا، ان کی ڈیڈ باڈی کو جس طرح ہاتھوں پہ اٹھایا تھا، جس طرح ان کا خون بہتے دیکھا تھا، جس طرح جو تکلیف مجھے اس لمحے کو یاد کر کے ہوتی ہے، شاید میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ میں اس لمحے کو دوبارہ واپس بار بار یاد کر سکوں. لیکن کیونکہ ہسٹری میں بعض باتیں ہوتی ہیں جو ایک ہمیشہ لکھی جاتی ہیں، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی بڑی شخصیت کے ساتھ ایک کام کرنا، ان کے ساتھ رہنا، ان سے سیاست سیکھنا میرے لیے ایک بہت میرے لیے ایک آنر تھا، بہت میرے لیے ایک عزت کی بات تھی کہ میں نے اتنی بڑی لیڈر کے ساتھ رہ کر ان سے سیاست سیکھی ہے. 27 دسمبر کا واقعہ یقیناً محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب جلسے میں آئیں اس وقت بھی وہ بہت خوش تھیں. جس وقت ہم جلسہ گاہ میں آئے
تو گیٹ کو تالا لگا ہوا تھا. وہ گیٹ وہاں کھڑی تھیں, وہاں ڈاکٹر اسرار شاہ اور ایک ہماری پارٹی کے اور کارکن تھے, انہوں نے ان کو گارلینڈ دیا, ہار پہنایا انہوں نے, اور بہت خوش تھیں. اور وہ گیٹ کو کارکن دھکے مار رہے تھے, پولیس تالا لگا کے کہیں چابی لے کر چلے گئے تھے. اینی ہاؤ وہ گیٹ سے اندر گئیں, گیٹ سے اندر جا کے جب اوپر گئیں تو کراؤڈ کو دیکھ کر بہت ہی ایکسائٹڈ تھیں, اتنی زیادہ ایکسائٹڈ تھیں کراؤڈ کو دیکھ کر کہ آپ دیکھیں کہ وہ کھڑے ہو کر نعرے لگواتی رہیں. اور پھر اس کے بعد جب انہوں نے جلسہ کیا, جلسہ گاہ سے باہر آئیں, تب بھی جب میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تو مجھے انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ عموماً وہ یہ پتہ نہیں ہوتا تھا لیفٹ سائڈ پہ بیٹھیں گی رائٹ سائڈ پہ بیٹھیں گی, میں گاڑی دوسری جس سائڈ سے وہ بیٹھی میں دوسری سائڈ سے بیٹھنے لگی تو مجھے ایک دم آواز دے کے کہا کہ تم میرے ادھر لیفٹ سائڈ پہ آ کر بیٹھو, رائٹ سائڈ پر آ کر بیٹھو, کیونکہ لیفٹ سائڈ پہ مخدوم صاحب بیٹھے تھے. تو میں ان کی رائٹ سائڈ پہ بیٹھی, وہ سینٹر میں بیٹھی ہوئی تھی, گاڑی میں بیٹھی, اور ایک دم مجھے کہا کہ مجھے پہلے انہوں نے اس سے بات کر, کچھ اور کارکن آ گئے, وہ کوئی کارکن اپنی بک کی لانچنگ کے لیے ان سے بات کر رہا تھا, اس سے بات کرتی رہی, پھر گاڑی میں بیٹھی اور اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی. جیسے گاڑی باہر موو کی تو مجھے ایک دم بہت کہتی ہیں آئی ایم سو ہیپی, مجھے کس کیا ایک سائڈ پہ بھی, دوسری اس پہ بھی کس کیا. اور صفدر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ بی بی میں نے بھی اس جلسے کے لیے بہت محنت کی, آپ تھوڑا سا کریڈٹ مجھے بھی آج دیں گے. تو ایک دم کہنے لگی نوٹ صفدر ٹوڈے انٹائر کریڈٹ گوز ٹو ناہید. پھر دوبارہ مجھے انہوں نے کس کیا, پیار کیا, ہگ کیا, اور مجھے اتنی امبیرسمنٹ ہوئی کہ اتنی زیادہ وہ ایکسائٹیڈ ہو رہی ہیں کہ میں نے واپس ان کے گلے میں بازو ڈال کر اسی طرح ان کو واپس کس کیا. اور پھر ایک دم مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف صاحب سے فون ملا دو, میں ان سے, ان کی شاید ریلی پہ فائرنگ ہوئی تھی, وہ بات کرنا چاہتی تھی, تعزیت کرنا چاہتی تھی ان کے ساتھ. یہ بات انہوں نے آپ کے ساتھ اپنی, یعنی کہ اس جو مومنٹ ہے ہسٹورک مومنٹ, اس سے چند منٹ پہلے آپ سے وہ کہہ رہی تھی کہ نواز شریف سے بات کروائیں. جی, مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے نواز شریف صاحب سے بات کروا دیں کیونکہ میں ان سے تعزیت کرنا چاہتی ہوں. ان کی ریلی پہ فائرنگ ہوئی ہے اور 8 لوگ شاید ان کے شہید ہو گئے تھے. تو میں جیسے ہی فون ملانے لگی تو ایک دم میرے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا, کیونکہ باہر لوگ, اتنا زیادہ لوگوں کا شور تھا, لوگ جیے بھٹو کے نعرے, وزیر اعظم بے نظیر کے نعرے لگا رہے تھے اور زور زور سے شیشوں کو بجا رہے تھے جو گاڑی کے سائڈ والے شیشے تھے. تو انہوں نے ایک دم مجھے ہاتھ رکھ کے کہا کہ لیٹ می ویو دیم. مجھے آئی ڈنٹ ریئلائز کہ کیا مطلب ایک دم وہ اس طرح بات کرتی تھی, مطلب ہم دوبارہ ان سے سوال تو نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایک دم اس میں صفدر کو کہا کہ صفدر واٹ اباؤٹ سم ناراض, بالکل اسی طرح انگریزی اردو میں بولی, اور ڈرائیور سے مائک لے کے صفدر کے ہاتھ میں پکڑایا اور ایک دم کھڑی ہوئی. اور کھڑی ہونے کے بعد پھر وہ جیے بھٹو کے نعرے لگا رہی تھی کہ ایک دم مجھے فائر کی آواز آئی. میں باہر دیکھ رہی تھی, پیپل ور ڈانسنگ, خوشی سے بی بی کو دیکھ کر وہ ڈانس کر رہے تھے, بہت وہ ہو رہے تھے, لوگ بھی ظاہر بہت ایموشنل ہو رہے تھے, وہ خود بھی بڑی اس سارے اس میں بہت ایموشنل ہو رہی تھی لوگوں کے سینٹیمنٹس کو دیکھ کے. اور جس وقت ایک دم مجھے فائرنگ کی آواز آئی تو میں سوچ رہی ہوں دل میں کہ ان پارٹی کے کارکن شاید خوشی میں کوئی فائرنگ کر رہے, 1000 دفعہ ان کو منع کیا کہ بی بی جب ہوں تو کوئی پٹاخہ نہ چلایا کریں, کوئی فائرنگ نہ کیا کریں, پتہ نہیں یہ کون کر رہے. اتنی دیر میں اسی سیکنڈ کے میرے خیال ہے دوسرے سیکنڈ میں ایک اور فائر کی آواز آئی اور ایک دم مجھے لگا کہ میرے اوپر کوئی چیز گری ہے. میں نے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ سیکنڈ کے بھی میرے خیال 100ویں حصے میں میں مڑی ہوں تیزی سے اور دیکھا کہ بی بی میرے اوپر گری ہوئی ہیں اور ان کا بلڈ واز لوزنگ, اس طرح ان کا خون نکل رہا تھا اور وہ بالکل ان کی آنکھیں بند تھیں اور مطلب دوپٹے سے خون روکنے کی کوشش کی ہم نے, سب نے چیخنا شروع کر دیا. اتنی دیر میں جیسے وہ گری تو پھر اس کی بم بلاسٹ ہوا. بم بلاسٹ کے بعد گاڑی کا شاید ٹائر بسٹ ہوا, کیا ہوا, ڈرائیور کو ہم کہہ رہے تھے تیز چلاؤ گاڑی میں لے جاؤ, وہ کہہ رہا تھا جی ٹائر نہیں, گاڑی ظاہر نہ آگے کوئی گاڑی تھی نہ پیچھے کوئی گاڑی تھی. اس گاڑی میں ہم لے کے گئے ان کو, ہاسپٹل تک نہیں پہنچ سکی گاڑی.
ایک جگہ پہ وہ گاڑی رک گئی اور ڈرائیور نے کہا کہ جی گاڑی ریم پہ میں چلا رہا تھا، میں گاڑی اس سے زیادہ اب گاڑی نہیں چل رہی، ٹائر ختم ہو گیا. نہیں صاحبہ، مجھے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے ایک بریک لینی پڑے گی، تھوڑی دیر کے لیے روکنا پڑے گا. آپ اپنے جو ہے خیالات ان کو ریکلیکٹ کیجئے. ناظرین، امپورٹنٹ مومنٹس ہیں اس وجہ سے کہ ہم نے بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں، بہت ساری، لیکن جیسے ہم بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ناہید صاحب سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ کیا مس بھٹو کا انتقال اس وقت ان کی گاڑی کے اندر ہی ہوا ہے، اس وجہ سے کہ جو بعد کی چیزیں ہیں وہ اب ہسٹری کا حصہ ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کو ریکلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بریک کے بعد آپ کے ساتھ دوبارہ بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین، پروگرام کے دوسرے سے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری بات ہو رہی ہے ڈاکٹر ستر عباسی اور ناہید خان صاحبہ سے، اور یاد کر رہے ہیں ہم وہ مومنٹ 27 دسمبر 2007 جب بے نظیر بھٹو صاحبہ اس جہان فانی سے رخصت ہوئی ہیں، اور اس کے بعد کیا امپیکٹ پڑا ہے پولیٹیکل پارٹی پہ جو پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، اور اس حالیہ الیکشن کے اندر وہ صرف سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ لیکن ناہید صاحبہ، آپ سے جو میرا سوال چل رہا تھا جو آپ جواب دے رہی تھی، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے ہی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی ہیں، چلی گئی ہیں. تو آپ کے لیے تو یہ بے پناہ، مطلب آپ ون آف دیز ڈارکسٹ مومنٹ ہوگا آپ کی اپنی پولیٹیکل اور جو فرینڈلی لائف ہے ان کے ساتھ. جی یقیناً بی بی کو ہم تو اس میں تھے کہ کسی طرح ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جائے. ہاسپٹل جب ہم پہنچے ہیں تو ڈاکٹرز نے 10 منٹ کے بعد جو ڈاکٹر آئے، جو بڑے ڈاکٹر صاحب تھے وہ آئے اور انہوں نے آ کے ان کو آرٹیفیشل میرے خیال ہے ہارٹ پمپنگ کی، ان کو ریوائیو کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر کوئی تقریباً 7, 8 یا 10 منٹ کے اندر ڈاکٹر صاحب باہر نکلے اور انہوں نے مجھے کہا ناہید بی بی آئی ایم سوری، مطلب پھر وہ ان کی ڈیتھ کو انہوں نے اناؤنس کر دیا. I can understand your pain. صفدر صاحب، آپ سے جو میرا سوال ہے وہ تھوڑا سا پولیٹیکل ہے، اس وجہ سے کہ اب بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ بی بی صاحبہ کا نام جو ہے وہ اسی طرح جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب نام رہ گیا ہے لیکن سیاست تو اب کسی اور طرف چلی گئی ہے پیپلز پارٹی کی. دیکھیں، ہمیں بات یہ ہے کہ جس طرح میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایک سیریس قسم کا ویکیوم اس وقت پارٹی قیادت میں آ چکا ہے، اور اب اس کو بھرنے کے لیے ایسا لگتا ہے کہ جی آج کی خاص طور پہ اس جلسے کے بعد یہ جو برسی کی تقریبات تھی کہ اس میں بلاول صاحب کو آگے کیا جا رہا ہے اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ جا کے اس میڈل کو سنبھالیں یا اس چیز کو سنبھالنے کی کوشش کریں جو کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد جو ویکیوم کریٹ ہوا. لیکن میں بڑا کیٹیگوریکل ہوں. میں ایک بات سمجھتا ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت صرف اس لیے مسلمہ نہیں بنی کہ وہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی، بلکہ انہوں نے اپنی کردار، اپنی جدوجہد، اپنی انٹلیکٹ، اپنی جو ان کی کیرسمیٹک پرسنالٹی تھی ان کے ذریعے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اس کرسی کے قابل ہیں جو کرسی شہید ذوالفقار علی بھٹو چھوڑ کے گئے تھے. اور اسی جو نا انداز میں انہوں نے جو نا اس پاکستان کے اندر جو نا پہلے ملٹری ڈکٹیٹر کو ریزسٹ کیا، پھر اتنا لمبا عرصہ انہوں نے ایگزائل میں گزارا، پھر انہوں نے جو نا ایک لمبی جدوجہد پاکستان کے اندر، میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری پاکستان کی جدوجہد ہے اس میں جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا کردار ضیاء الحق کے مارشل لاء کے بعد مسلسل رہا، وہ شاید کسی کا بھی اس سے کردار اتنا بھرپور نہیں جتنا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ہے. اور آج جب یہ کوشش کی جا رہی تو میں بڑی کیٹیگوریکلی جو سمجھتا ہوں کہ ایون اگر یہ کوشش یہ ہو رہی کہ جی بلاول صاحب کو آگے کیا جائے تو سب سے پہلے ان کو ایک بات طے کرنی پڑے گی کہ وہ کس قسم کی سیاست اس ملک کے اندر کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ اس آئیڈیالوجی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں جو کہ آئیڈیالوجی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کی صورت میں دی، اور کیا وہ ان کی جو ایسوسیشن یا ان کی جو شناخت یا ان کی آئیڈینٹیفیکیشن اس ملک کے جو پسے ہوئے طبقات کے ساتھ وہ دوبارہ کرنے کو تیار ہیں؟ کیا وہ ایوانوں سے نکل کر اس عوام کے اندر دوبارہ آنے کو تیار ہیں جس گلی کوچوں پگڈنڈیوں پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو چلے اور انہوں نے ایک پارٹی بلڈ کی اور جس کی جدوجہد میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان کے ہر کونے کے اندر جا کے انہوں نے لیکن عباسی صاحب ہماری فیلنگ یہ ہے کہ تمام وہ فورسز، عباسی صاحب ایک فیلنگ یہ ہے کہ وہ فورسز جو نہیں چاہتی تھیں
محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی پرسنالٹی جو آپ کی سمجھیے جو پاکستان کی سیاستدان تھی. اب اس کے بعد تو صرف نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ہو سکتا ہے اتنے بڑے نہ ہوں لیکن وہ ابھی بھی پاکستان کے اندر شاید سب سے بڑے پالیٹیشنز ہیں. وہ فورسز جو اس طرح کی پرسنالٹیز کو نہیں چاہتی تھی ان کے لیے تو یہ بہت بڑا خوشی کا دن تھا اس دن کہ ایک بہت بڑا چیلنج ان کے راستے سے ہٹ گیا. دیکھیے اس میں یقیناً بہت سے ویسٹڈ انٹرسٹ تھے جی, اور میری نظر میں جہاں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد ایک جینیون ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک جینیون پازیٹیو کنسنسس پاکستان کے اندر بنا, وہاں پہ یقیناً بہت سی ایسی قوتیں اور طاقتیں ہوں گی جو نہیں چاہتی ہوں گی کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی بڑی لیڈرشپ جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا اس ملک کی وزیر اعظم بنے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایون میاں صاحب جو ہے نا, میں فرینکلی ان کا کافی احترام کرتا ہوں, خاص طور پہ جب سے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا اور ان کی ٹیم کے ساتھ کام کیا تو میرے دل کے اندر ان کے لیے ہمیشہ ایک احترام کا جذبہ رہا ہے. لیکن آج مجھے وہ خود بھی ایک سے کھوئے ہوئے شخص نظر آ رہے ہیں. وہ لگتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی موجودگی میں جو ان کا قد کاٹ تھا وہ شاید ان کا بھی وہ قد کاٹ نظر نہیں آ رہا, اور پاکستان کے اندر ایک سیریس کرائسس ہے اس وقت نیشنل لیڈرشپ کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی فیڈریشن کے اندر ہم کسی بھی ایسی شخصیت کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے جو کہ کمانڈ کرتی ہو رسپیکٹ پورے فیڈریشن کے اندر یا پورے وفاق کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا عالمیہ ہے جو ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی شاید آج بھی وہ واحد جماعت ہے جس کی جو روٹس ہیں وہ چاروں صوبوں کے اندر موجود ہے, پرووائڈیڈ اب ہم اس کو ایک نظریاتی جماعت بننے کی کوشش کریں, اس کی نظریے کو واپس لانے کی کوشش کریں اور اس کے اندر ایک ڈیموکرائزیشن کا عمل شروع کریں. یہ جو ذاتی خاندانی جاگیر بنائی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. جی ایک چیز جو مجھے یاد آ رہی ہے, جس وقت ہم ان کے گھر سے جو ایمریٹ ہلز کے اندر گھر تھا جب وہاں سے نکل رہے تھے تو مجھے یاد ہے کہ جو ورکرز ہیں وہ تو وہاں پر مطلب کالے بکرے بھی لے کے آئے کہ بی بی صاحبہ نکلنے سے پہلے وہاں پر صدقہ دیں. اور وہ مجھے خود یاد ہے کہ جب میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ بی بی صاحبہ آپ پاکستان جا رہی ہیں ایک لمبے عرصے کے بعد, تو زرداری صاحب کا اس میں کیا رول ہوگا آپ کے بعد یہاں پہ, تو مجھے یاد ہے بی بی صاحبہ نے واپس مڑ کے زرداری صاحب کی طرف دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ اب جو ہیں وہ بچوں کا خیال رکھیں گے. یہ چیز انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھی ہے. اس طرح لگتا تھا کہ ان کی سیاست میں زرداری صاحب کا اتنا بڑا رول نظر نہیں آتا تھا. تو اس صورت میں جو بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ پھر ول تیار کرنا, اپنا نام دینا کہ اگر خدا نخواستہ مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو زرداری صاحب پارٹی کو سنبھالیں گے. اس بارے میں جو آپ اتنے قریبی ساتھی تھے, آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, اوپینین ہے؟ دیکھیں جس میں تو کوئی شک نہیں نا, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تو پبلکلی ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پریس کانفرنس کے اندر یہ کہا تھا کہ جی اس بار جو نا طے یہی ہوا ہے کہ جی میں پاکستان جاؤں گی اور زرداری صاحب رہیں گے دبئی میں بچوں کو سنبھالیں گے. وہ تو کیٹیگوریکل بات انہوں نے کی تھی, اس کے اندر کوئی دو رائے تو ہو نہیں سکتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ جو جس آپ لیٹر کا ذکر کر رہے ہیں, ول کا ذکر کر رہے ہیں, میں بڑا اس بات پہ بھی میں نے بڑے لمبے عرصے سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب آپ ول کا کہتے ہیں تو ول بیسیکلی ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے. ول جو ہے نا کوئی آرڈنری کوئی پیپر کے اوپر کوئی چیز لکھی چیز نہیں ہوتی. ول جو ہے نا ایک لیگل ڈاکیومنٹ ہے جو کہ کسی میجسٹریٹ, کسی وکیل, کسی ایسے شخص کی طرف سے جو نا کی طرف سے آتا ہے کہ جو کہ ایک لیگل بیک گراؤنڈ رکھتا ہو, اور وہ لیگل ڈاکیومنٹ ہے. یہ جو کچھ چیز ہمارے سامنے آئی وہ ایک ریٹن لیٹر تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا, اور اس کے اندر یہ چیز مینشن تھی, اور اس کے اندر بھی ایک چیز بڑی کیٹیگوریکلی کلیئرلی مینشن تھی کہ یہ ایک انٹرم ارینجمنٹ ہے. سوال ہے کہ وہ انٹرم ارینجمنٹ کو بڑا کے پہلے 5 سال پورے کیے, اب اس انٹرم ارینجمنٹ کو بڑا کے پتہ نہیں کہ صرف اس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں بڑا اپنی سنجیدگی سے اور بڑے دل سے, میں یہ نہیں کہ میں ذاتی طور پہ شاید ان تمام اپنے دوستوں بھائیوں کا احترام بھی کرتا ہوں اور زرداری صاحب کا بھی شاید میرے دل کے اندر احترام ہو, لیکن ایشو یہ ہے کہ جی کیا وہ جو سیاست انہوں نے گزشتہ 5 سال کے اندر کی, جو پاکستان پیپلز پارٹی کو اتنی بڑی جماعت کو انہوں نے مقید کر دیا جا کے گھروں کے اندر اور محلوں کے اندر, اور آج بھی جو ہے نا یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جی وہ نکلنے کو تیار نہیں ہے. وہ سارے جو قید و بند کی کیفیت پارٹی کے اندر قائم ہو چکی ہے. تو اس سارے عمل کے اندر بنیادی طور پہ وہ جو ایک انٹرم ارینجمنٹ تھی اس کو اب آپ چینج کریں, پارٹی کے اندر ایک ڈیموکریٹک فضا لانے کی کوشش کریں, پارٹی کے اندر ایک الیکشنز کا سلسلہ شروع ہو, پارٹی کے اندر یہ محسوس ہو ہر آدمی کو. آج آپ نے پورے انسٹیٹیوشنز پارٹی کے ختم کر دیے. آج پارٹی کے اندر نہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, آج پارٹی کے اندر نہ فیڈرل کاؤنسل ہے, پارٹی کی کوئی پروونشل کاؤنسلز نہیں بچی, پارٹی کے تک ڈسٹرکٹ کمیٹیز نہیں بچی. تو جب تک آپ پارٹی کو ایک انسٹیٹیوشنائزیشن کے عمل سے نہیں گزارتے, آگے آنے والے دنوں میں بڑا نقصان ہو سکتا ہے. جی
آن این انفارمل نوٹ ناہید صاحبہ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ تو ان کے ساتھ رہتی تھی, کبھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ میں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب ہم نے ان کو دیکھا دبئی تو شی واز ویری اپ بیٹ دیٹ یو نو شی واز گوئنگ بیک ٹو پاکستان ٹو لیڈ یو نو ہر پارٹی اینڈ پاکستانی پالیٹکس, تو ان کے ذہن میں ہم نے سوالات تو ان سے پوچھے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے, لیکن کبھی انہوں نے گزرتے ہوئے ایسے بات ذکر کی ہو کہ میری خواہش ہے کہ میرے بعد زرداری صاحب جو ہے اس پارٹی کو سنبھالیں, کبھی ایسی بات آپ سے ہوئی تھی ناہید صاحبہ؟ دیکھیے جی, میں ایمانداری سے کہتی ہوں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھیں کہ آصف علی زرداری صاحب سیاست میں آئیں, کیونکہ محترمہ نے ان کی وجہ سے بہت سفر کیا ہے, اس پارٹی نے بہت سفر کیا ہے. آپ دیکھیں کہ جس وقت کرپشن کے الزامات لگے تو جس تکلیف سے وہ گزرتی تھیں, وہ تکلیف وہ اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جس تکلیف سے وہ گزرتی تھیں جس وقت ان کے اوپر کرپشن کے الزامات زرداری صاحب اور ان کے دوستوں کی وجہ سے لگتے تھے. زرداری صاحب کو وہ چاہتی تھیں, اور اس دفعہ ان کا بہت اٹل فیصلہ تھا کہ زرداری صاحب پاکستان کی اور پیپلز پارٹی کی پالیٹکس میں بالکل انٹرفیئر نہیں کریں گے, وہ اپنے بزنس کو لک آفٹر کریں گے, بچوں کو لک آفٹر کریں گے, اور وہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے سوائے اس کے کہ کبھی ان کو ملنے کے لیے آنا ہو. اور اس بات پہ کوئی یعنی دو رائے نہیں. آپ نے ان سے سوال بھی پوچھے تھے, انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, اور انہوں نے بہت جگہ پہ یہ بات دہرائی ہے کہ میں, بلکہ جس دن بی بی کی شہادت تھی اس سے میرا خیال ہے اس دن یا اس کے ایک دن بعد زرداری صاحب آنا چاہ رہے تھے پاکستان, اور وہ کافی ایجیٹیٹڈ تھیں کہ کیوں وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں, بچوں کو کے پاس رہیں, اپنے بزنس کو لک آفٹر کریں. بلکہ انہوں نے کہا کہ مجھے اور صفدر کو کہ میرے ساتھ بیٹھ کر ایسی وہ کیوں آنا چاہتے ہیں بار بار پاکستان, میں نے منع کیا ہوا ہے, لیکن وہ اب آ رہے ہیں تو آپ ان کو ان حلقوں میں بھیج دیں جن حلقوں میں الیکشن پیپلز پارٹی کی پوزیشن مضبوط نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ آپ بالکل یعنی صاف تھا نا کہ وہ نہیں ان کو چاہتی تھی کہ وہ پاکستان کے اندر آئیں یا پاکستان کی پالیٹکس میں یا الیکشن کیمپین میں اس میں انٹرفیئر. میں یہ صرف جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اس وجہ سے کہ بہرحال جو اتنا بڑا حادثہ ہے, ایز اے ہسبینڈ ہی تھاٹ کہ ان کے بچے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی ایک ولنریبل پوزیشنز میں ہیں, ہی کیم بیک, ہی کلیکٹڈ دا پارٹی کے اندر سے جو پرانے کارکن ہیں ان کو لوگوں کی فیلنگ ہے کہ سائڈ لائن کیا گیا, 5 سال حکومت رہی ہے. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے عباسی صاحب میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ جس طرف آج آپ نے تقریر سنی ہے بلاول بھٹو صاحب کی, جب اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ اس کو ریوائیو کیا جائے گا, آپ نے جس طرح کہا کہ ان کو آگے لانے کی کوشش ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن سے پہلے وہ لوگ جو ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں ایکٹیو رول ادا کریں گے, ڈو یو سی اے سیریس ریوائول آف پاکستان پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل سین پہ, جہاں پہ وہ چیلنج بن سکے دوبارہ پاکستان کی دوسری پارٹیوں کے لیے؟ عامر صاحب, میں اس سوال کا جواب آپ کو دیتی ہوں. دیکھیے, بلاول کے لیے آج بلاول نے اسپیچ کی, ایک نوجوان کے ایموشنز تو ہو سکتے ہیں, اس کے سینٹیمنٹس تو ہو سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی جو دل کی آواز تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن سننا چاہتے تھے. بلاول ساری باتوں میں میری دعا ہے اللہ ان کو کامیاب کرے, لیکن بلاول کے لیے راستہ بہت مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ ان کو ایک فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا وہ اپنے نانا کی آئیڈیالوجی اور اپنی ماں کی لیگیسی کی پروٹیکشن کے لیے پالیٹکس میں آنا چاہتے ہیں, یا وہ اپنے والد صاحب کے بیگیج کو جو ان کا بوجھ ہے اس کو لے کر وہ پالیٹکس میں آئے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پالیٹکس میں کوئی رشتہ داریاں کوئی کچھ نہیں ہوتا. پالیٹکس میں آپ کی فلسفی, آپ کی آئیڈیالوجی میٹر کرتی ہے, آپ کا پارٹی کا منشور میٹر کرتا ہے جس کے لیے آپ کے لیے پیچھے لوگ چلتے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پیچھے لوگ آئے تھے اس لیے کہ انہوں نے ان کو عزت نفس دی, انہوں نے ایک پروگرام دیا, ایک منشور دیا پاکستان کے غریب عوام کو, ایک انہوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دے کر پاکستان کے غریب عوام کو ایک پیغام دیا. ایک جو سیاست 22 خاندانوں کے پاس تھی اس سے ہٹا کر وہ عوام کے اندر سیاست کو لے کے آئے, غریب لوگوں کی جھونپڑیوں تک سیاست کو لے کے آئے. لیکن آج 22 خاندانوں سے نکل کر سیاست 100 خاندانوں میں چلی گئی ہوگی, لیکن وہی جاگیردار, سرمایہ دار, وہی وڈیرے, وہی لوگ ہیں جنہوں نے کارکنوں کو ہاری اپنا سمجھا ہوا ہے. وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے دوستوں, بھائیوں, بیٹوں کے ساتھ
پارٹیاں چلانا چاہتے ہیں اور فیملی فیوڈمز بنا دیے. ایک صرف پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے, تمام سیاسی پارٹیوں نے یہ کریں. ایک چھوٹی سی بریک مجھے لینی. نائی صاحب لیٹ می ٹیک دیٹ بریک, اور ناظرین واپس آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں جو جس انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز کی بات کی ہے نائی صاحبہ نے بھی اور صدر عباسی صاحب نے, کہ یہ اگر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو دوبارہ اس طرح اکٹھا کر کے فورس بنانا ہے تو بلاول صاحب کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان کی بات کریں گے. اور جو لوگوں کی خواہشات ہیں, بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ یہ خاندان جو ہے ان کو لیڈ کرے, ایٹ لیسٹ وہاں پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ دے ہیو لیڈرشپ. صرف یہ دیکھنا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے اس کی ڈائریکشن کس طرف جاتی ہے پاکستان کے آنے والے دنوں میں سیاست کے حوالے سے. ایک چھوٹی سی بریک اور پھر اس کے اوپر مزید بات چیت. جی پروگرام کے آخری سے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. صفدر صاحب اور ناہید صاحب, کوئکلی ان دا لاسٹ سیگمنٹ جو میرے پاس ایک دو کوشچنز ہیں آپ سے. ناہید صاحب آپ سے پہلے پوچھنا چاہوں گا کہ باتیں ہم نے بڑی سنی, رحمان ملک صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے قاتل جو ہیں وہ گرفتار کروا دیے بے نظیر صاحبہ کے, مشرف صاحب واپس آئے, یونائٹڈ نیشنز کا سارا جو پروسیس ہے وہ بھی گزرا, لیکن کوئی چیز کسی طرف نہیں پہنچی, حالانکہ حکومت پیپلز پارٹی کی تھی. نواز شریف صاحب کی کمٹمنٹ ہو سکتا ہے اس سے بہت زیادہ کم ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو آپ یہ سمجھیے پولیٹیکل مرڈر ہے, وہ یہ جو ہے خاندان کے ساتھ جو زیادتیاں ہیں وہ تو ہم نے ساری دیکھی ہیں, لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ اگر فرض کیا اس طرح کے حالات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کی جو اب نئی لیڈرشپ ہے وہ کس حد تک کامیاب ہو سکے گی, وہ تمام چیزیں جو ان کی ماضی ہے اس کو لے کے مستقبل میں ایک سکسیسفل پولیٹیکل پارٹی کو ٹرانسفر, اور پھر شاید ان کے قاتل کبھی گرفتار ہوں گے؟ دیکھیے جی, انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی کبھی بھی پرائرٹی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کی انویسٹیگیشن نہیں تھی. 5 سال وہ حکومت میں رہے. 18 اکتوبر کا واقعہ ہوا, بی بی خود ایف آئی آر کرا کے گئی, جس ایف آئی آر کے اندر جو لوگ انہوں نے نامینیٹ کیے, میں خدا نخواستہ کسی پہ الزام نہیں دے رہی, لیکن میری لیڈر کے لکھے ہوئے لفظ بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں, اور ان لوگوں کے ساتھ بٹھا کر انہوں نے حکومت کی. یعنی پاور ہنگری اس طرح تھے وہ کہ انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی حکومت کی جن لوگوں کے اوپر بی بی خود جو ہے لکھ کے گئی ہیں کہ بھئی میرے اگر مجھے مارا گیا تو یہ لوگ اس کے اندر انوالو ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ جو ایف آئی آر 18 اکتوبر والی تھی, آپ کا اعتراض کیا کہ ان سے کبھی اس طرح کبھی ان سے انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی جن کو انہوں نے خود دیکھیے انویسٹیگیشن میں ان کی بات نہیں کر رہی. انویسٹیگیشن کی تو بات یہ ہے کہ جو طریقہ کار تھا جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پاس, تمام سیکیورٹی ایجنسیز اس کے کنٹرول میں تھیں, ایف آئی اے ان کے کنٹرول میں تھی, آئی بی ان کے کنٹرول میں تھی, ایم آئی ان کے کنٹرول میں تھی, آئی ایس آئی ان کے کنٹرول میں تھی. کیا کوئی بھی ایجنسی ان کو نہیں ملی جو بی بی کی انویسٹیگیشن کرتا؟ یہ دیکھیں, نئی قیادت ہو یا پرانی قیادت ہو, نئی قیادت کو بھی بہت سارے سوالات ہیں. صرف یہ کہہ دینا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے, وہ ان کے لیے تو جمہوریت بہترین انتقام ہو سکتا ہے, جمہوریت لانے والی جو ہے جس کو مرڈر کیا گیا اس کے لیے وہ بہترین جو ہے انتقام نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے وہ بہترین انتقام نہیں ہے. ہم محترمہ بے نظیر قاتلوں کو جاننا چاہتے ہیں وہ کون لوگ فنکشن میں. زرداری صاحب سے جب میں نے پوچھا تھا کہ بیت اللہ محسود جب مارا گیا کہ اس کو نامینیٹ کیا گیا تھا حکومت کی طرف سے مشرف صاحب کی کہ وہ اس کے پیچھے ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج بے نظیر بھٹو صاحب کا قاتل جو ہے وہ خود مارا گیا؟ تو زرداری صاحب کا میرے سوال کے بارے میں جواب تھا کہ بی بی صاحبہ کو ایک مائنڈ سیٹ نے مارا ہے. تو میں نے کہا تھا پھر مائنڈ سیٹ کو تو آپ گرفتار نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں شروع سے ہی نیت ہی نہیں تھی یہ ساری چیزیں ڈھونڈنے کی؟ دیکھیے جی, میں نے تو آپ کو پہلے کہا نا کہ بی بی کے جس وقت بی بی کی شہادت ہوئی ہے اس کے بعد کبھی ایک کے اوپر الزام, کبھی دوسرے کے اوپر الزام, کبھی تیسرے کے اوپر الزام, کبھی چوتھے کے اوپر الزام, اس لیے کہ وہ چیزیں شفٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. آپ یونائٹڈ نیشن کا واقعہ دیکھیں, یونائٹڈ نیشن کو 13 مہینے کے بعد اپروچ کیا گیا تھا. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب بنی تھی مارچ میں, اس کے 13 مہینے کے بعد اپروچ کیا گیا, اور جب یونائٹڈ نیشن کا کمیشن آنے لگا تو اس سے کرمنل اسپیکٹ کا جو مینڈیٹ تھا وہ واپس لیا گیا. کیوں واپس لیا, کس نے واپس لیا, کس کے کہنے پہ واپس لیا؟ کیونکہ وہ تو اسمبلی کا, پارلیمنٹ کا یونانیمس ریزولوشن تھا. کس کے پاس یہ اختیارات تھے کہ وہ
اس کا جو کرمنل اس کا اسپیکٹ تھا اس کے مینڈیٹ کو واپس لیں. یہ انہوں نے اپنی بک میں مینشن کیا, جو انہوں نے انویسٹیگیٹنگ رپورٹ دی اس کے اندر انہوں نے مینشن کیا. پھر پہلے رپورٹ آئی, بہت جی ویلکم کیا گیا, اس کے بعد اس کے اندر کیڑے نکلنے شروع ہو گئے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس رپورٹ کو ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیا گیا. آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کا پیسہ لگایا. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کوئی معمولی لیڈر نہیں تھی, ٹوائس الیکٹڈ پرائم منسٹر تھی اس ملک کی. ایک ڈیموکریسی کے لیے اس ملک کی جدوجہد سب سے زیادہ ان کی جدوجہد تھی. مارشل لا ڈکٹیٹرز کے خلاف جدوجہد سب سے ان کی تھی. آج جو پاکستان کے اندر جو ڈیموکریسی کی یہ بات کرتے ہیں وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لانے والی تھی, اور اگر ان کے قاتلوں کو گرفتار نہ کر سکے تو کون سی ڈیموکریسی کی بات اس ملک کے اندر ہے؟ میں کسی ایسی ڈیموکریسی کو نہیں یہ مانتا. سوالات جو ہیں بالکل ٹھیک ہے, بے پناہ سوالات ہیں جو میرے خیال شاید ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اٹکتے رہیں. صدر بھائی صاحب, آپ سے میرا آخری سوال یہ ہوگا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کل کو بلاول بھٹو زردائی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کی جس انہوں نے کمان سنبھالی ہوئی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کو آگے لے کے چلیں گے, آپ لوگوں پہ ایک یہ بھی الزام ہے کہ آپ اتنی سخت اور اوپن بات اس لیے کرتے ہیں, آپ اینگری وائسز اس لیے ہیں کہ آپ کو جو ہے سائیڈ لائن کیا گیا ہے مین سٹریم لیڈرشپ سے, آپ کے ساتھ بہت سے اور لوگ, کیا کوئی کوشش ہوگی نوجوان جو لیڈرشپ ہے اس کی طرف سے کہ وہ آپ تمام لوگوں سے رابطہ کریں آپ کو پارٹی میں واپس لانے کے لیے, صرف بات چیت کی حد تک نہیں؟ دیکھیں جی, فرینکلی مجھے جی کس سے کوئی گلا نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ کبھی جو ہے نا میں نے اس چیز کو نہیں سوچا. اگر کمپرومائز کرنے ہوتے تو ہم بالکل کمپرومائز کر سکتے تھے, ایسا کوئی ایشو نہیں تھا. ایشو صرف یہ کہ ہم نے اپنی کانشنس کی آواز اٹھائی. ہم نے آواز یہ اٹھائی کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اس دنیا میں نہیں رہی تو اس پارٹی کو آگے کس طرح چلنا چاہیے. ہم نے آواز یہ اٹھائی کہ جو ان کی اگر آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے تو عوام کے اندر اس کا بڑا ایک سیریس قسم کا پارٹی کو سیٹ بیک ہوگا. ان چیزوں کے اوپر جو ہے ہم نے ایک آواز اٹھائی. ہم آج بھی اپنی کانشنس کی آواز جو ہے بلند کرتے رہیں گے. ایشو یہ ہے کہ اس وقت اب آگے دیکھیں گے. ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. اب اس سیاسی جماعت کو آگے ہم نے کس طرح لے کر آگے بڑھنا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا آپ جو نا ڈنڈا لے کے اس کے اوپر کھڑے رہیں گے کہ نہیں جی ہم نے یہ قیادت جو مسلط کی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک آپ اس کو تسلیم کرو. ہم وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم نے بارہ یہ بات کہی ہے کہ جی پارٹی کو اگر آگے چلنا ہے تو پارٹی کو پارٹی سمجھ کے چلائیں. آفٹر یہ ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے, فیڈریشن کی جماعت ہے. اتنا بڑا نقصان پہنچا چکے ہیں, اس کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ جی اس کو آپ نے صحیح طرح آگے نہیں لے کے چلا تو پھر میں میرا ٹائم جو ہے وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, لیکن بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اینڈ شیئرنگ یور تھاٹس ود اس آن دس ویری امپورٹنٹ ڈے. 6 سال پہلے صرف ناظرین یادیں ہیں, باتیں ہیں, امیجز ہیں, بہت سارے انٹرویوز جو ہم نے ان کے ساتھ کیے, باتیں کی, لندن میں بہت سارا ٹائم گزرا, لیکن اس طرح لگتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری کی طرح وہ ایک دفعہ پھر کہیں نہ کہیں ایسی جگہ بھیج دی گئی ہیں جہاں سے ان کو واپس نہ لایا جائے. وہ تمام لوگ جو پاور میں آ جاتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتے پاکستان کے اندر, اور اس سے کمزوری صرف یہ پیدا ہوتی ہے کہ تمام قوتیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان میں پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہ ہوں کہ ان فورسز کو چیلنج کر سکیں پولیٹیکلی, ان کے لیے یہ ڈیفینیٹلی اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ ان کو بہرحال بے پناہ اچھے لگتے ہوں گے. اس وجہ سے کہ پاکستان کی پالیٹکس جتنی بائفرکیٹ ہوتی جائے گی, چھوٹی ہوتی جائے گی, وہ قوتیں جو ہیں وہ بہت بڑی اور توانا لگیں گی. آپ کے ساتھ صرف ایک اور جو لاسٹ میں ایک انفارمیشن شیئر کریں گے. کل اور پرسوں ہمارا پروگرام اگر نہیں ہوگا, اسپیشل پروگرام ہے. انور مقصود صاحب جو ہیں وہ اپنے نظر سے دیکھیں گے کہ یہ سال 2013 ہے وہ کیسے گزرا ہے. تو میری ملاقات آپ سے جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہوگی. آپ کل انور مقصود صاحب کو کل اور پرسوں دیکھیے گا. آج پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.